کہ ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره او ينوي اقامته نصف شهر ببلدة او قرية۔ اب یہاں سے وہ صورتیں بتا رہے ہیں کہ جب انسان سفر شرعی پر نکل گیا تو اب کب تک وہ قصر کرتا رہے گا اور کب قصر کرنا بند کرے گا، کب تک وہ قصر کرے گا۔ تو جب سفر شرعی پر نکل گیا، دہلی سے نکل گیا، تو اب وہ قصر کرنا شروع کر دے۔ اب چاہے وہ مراد آباد پہنچے، رامپور پہنچے، دہلی پہنچے یا جھانسی پہنچے، رتلام پہنچے، ناگپور پہنچے، جہاں بھی جائے تو وہ قصر کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا قصد تھا ممبئی کا۔ ممبئی پہنچا، وہاں ہفتہ 10 دن رہا، یہاں تک کہ جب تک واپس اپنے شہر نہیں آ جاتا ہے تب تک وہ قصر کرتا رہے گا۔ ہاں جب اپنے شہر میں آ گیا اب قصر کرنا بند کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب سفر پہ نکل گیا تو وہ قصر کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ واپس اپنے گھر، اپنے شہر میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ قصر کرے گا۔ ہاں اگر سفر میں کہیں گیا اور وہیں پر اس نے اقامت کر لی کم سے کم 15 دن کی نیت کرنے پر تو مقیم ہو جاتا ہے نا، اور جب مقیم ہو گیا تو قصر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کہیں اقامت کی نیت کر لی تو قصر کرنا بند کرے گا، اور اگر اقامت کی نیت نہیں کی ہے تو وہ قصر کرتا رہے گا۔ یہی مسئلہ بتایا ہے، دیکھیں۔ وَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ، اور مسافر قصر کرتا رہے حتیٰ يدخل مصرہ، یہاں تک کہ اپنے شہر میں داخل ہو جائے۔ یعنی سفر میں گیا، سفر کر کے کام نپٹا کر جب تک واپس نہیں آ جاتا تب تک وہ قصر کرتا رہے گا۔ وَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ، اور مسافر قصر کرتا رہے حتیٰ يدخل مصرہ، یہاں تک کہ اپنے شہر میں داخل ہو جائے۔ اب جب واپس شہر آ گیا تو قصر کرنا بند کر دے گا۔ او ینوی اقامتہ نصف شہر ببلد او قریۃ، او ینوی، یا نیت کر لے، اقامتہ، اپنی اقامت کی، ٹھہرنے کی، نصف شہر، آدھا مہینہ یعنی 15 دن، بے بلدن، کسی شہر میں، او قریۃ، یا کسی گاؤں میں، یا وہ کسی شہر یا کسی گاؤں میں 15 دن اقامت کی نیت کر لے تب بھی قصر کرنا بند کر دے گا، قصر نہیں کرے گا چونکہ اب مقیم ہو گیا۔ وَقَصَرَ إِن نَوَى أَقَلَّ مِنْهُ، اب یہ 3 مثالیں آگے دی ہیں قصر والی ہی۔ وَقَصَرَ، اور وہ قصر کرے گا، إِن نَوَى أَقَلَّ مِنْهُ، اگر اس سے کم کی نیت کی، اس سے کم یعنی 15 دن سے کم، اگر اس نے 15 دن سے کم اقامت کی نیت کی تو وہ قصر کرے گا۔ 15 دن سے کم کی اگر نیت کی ہے تو وہ مسافر ہی رہے گا۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ اگر اس سے کم کی نیت کی ہو، او لم ینوی، یا نیت ہی نہ کی ہو، اس نے اقامت کی نیت ہی نہ کی ہو، نہ 15 دن کی، نہ 12 دن کی، نہ 10 دن کی، نہ ہفتے، کچھ بھی نیت نہ کی ہو۔ وَبَقِيَ سِنِينَ، السنہ مانے سال، وَبَقِيَ سِنِينَ، اور سالوں باقی رہ جائے سفر میں، کوئی نیت نہیں کی اور سالوں باقی رہ جائے تو کیا کرے گا؟ قصر ہی کرتا رہے گا، قصر ہی کرتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک کام کے لیے گیا، اسے معلوم تھا کہ 13 دن میں یہ کام ہو جائے گا، اب وہ کام ہوتا رہا، جب 10 دن ہو گئے تو لگ رہا ہے 3 دن میں تو مشکل ہے، بہرحال پھر کوشش کی، 11ویں 12ویں دن پتہ لگا تو لگا کہ اس کام کو تو ابھی 10 دن اور لگیں گے، ارے چلو بھائی نپٹاؤ، پھر ہوتا رہا، جب 8-9 دن لگے پتہ لگا 1 ہفتہ اور لگے گا، پھر ہوتا رہا، جب 2-1 دن رہ گئے پتہ لگا رہے یہ مسئلہ بگڑ گیا، 12 دن اور لگے، یہ کام بھی ہے، یہ بھی کرانا ہے، اچھا چلو 10 دن میں ہو جائے گا، چلو اسے بھی کراؤ۔ تو ایسے ہی کسی نہ کسی بہانے اگر ٹائم بڑھتا جائے، 10-12 دن، 13 دن، 8 دن، 10-12 13 دن،
تو وہ سالوں سال باقی رہ سکتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارزم میں اسی طرح 2 سال رہے، ٹائم بڑھتا گیا، 2 سال رہے اور قصر کرتے رہے۔ تو فرمایا او لم ینوی، یا اس نے نیت ہی نہ کی ہو، وبقی سنین، اور سالوں باقی رہ جائے تو وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ 2 مثالیں ہو گئیں۔ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدَتَيْنِ لَمْ يُعَيِّنِ الْمَبِيتَ بِأَحَدِهِمَا، وَلَا بِبَلَدَتَيْنِ، ایسے 2 شہروں میں لم يُعَيِّنِ الْمَبِيتَ بِأَحَدِهِمَا، جن میں سے ایک میں رات گزارنے کو متعین نہ کیا ہو۔ یعنی کہیں جا رہا ہے، اس کا کام 2 شہروں میں ہے، اس کا کام 2 شہروں میں ہے، اور اسے معلوم ہے کہ وہ 15-17 دن رکے گا، لیکن 2 شہروں کا کام ہے۔ اب 2 شہروں میں وہ اقامت کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ متعین کر لے رات گزارنے کے لیے کسی ایک شہر کو، جس کو متعین کرے گا کہ رات میں یہاں سویا کروں گا، یہاں آرام کروں گا، رات کو میرا ٹھکانہ یہ شہر رہے گا، تو وہ اس کے لیے وطن اقامت ہوگا، وہاں وہ مقیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر متعین ہی نہیں کیا ہے، اگر اس نے متعین ہی نہیں کیا ہے تو ابھی اقامت کی نیت لکھنؤ کی طرف، لکھنؤ بارہ بنکی اس کا کام ہوگا، اس نے متعین کر لیا کہ صاحب مجھے بارہ بنکی میں ہی رات کو رہنا ہے، دن میں لکھنؤ میں اپنے کام نپٹانا ہے، تو وہ بارہ بنکی اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وطن اقامت، یعنی وہاں پر وہ مقیم ہو جائے گا۔ اور اگر متعین ہی نہ کیا ہو تو ابھی اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ گئے ارشاد؟ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدَتَيْنِ، اور ایسے 2 شہروں میں اقامت کی نیت صحیح نہیں ہے، لم يُعَيِّنِ الْمَبِيتَ بِأَحَدِهِمَا، مبیت رات گزارنا، جن میں سے کسی ایک میں رات گزارنے کو متعین نہ کیا ہو۔ ہاں اگر متعین کر لیا رات گزارنے کے لیے تو جیسے ہی اس شہر میں پہنچا مقیم ہو گیا، چونکہ 15 دن سے زیادہ رہنا ہے۔ ولا فی مفازت، جنگل میں، اور جنگل میں اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، لغیر اہل الاخبیہ، خانہ بدوشوں کے علاوہ کے لیے، خانہ بدوشوں کے جنگل میں اقامت کی نیت کرنا صحیح۔ جنگل ہے جیسے اٹارسی کا بن ہے، بڑے بڑے جنگل ہوتے ہیں نا جن میں جانور بھی رہتے ہیں، یا جانور نہ بھی ہوں تو وہاں کھانا کیسے پہنچے گا، پانی کا انتظام کیسے ہوگا، اور ضروریات لائٹ وغیرہ کا انتظام کیسے ہوگا، بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جو اس کی حالت کے منافی ہو، جہاں رہ ہی نہیں سکتا، تو ایسی جگہ میں اقامت کی نیت کرنا بھی صحیح۔ کہیں جا رہا ہے کشتی سے، دریا میں چل رہی ہے، اقامت کی نیت کر لی ہی رہوں گا، دریا میں کوئی رہتا ہے؟ کشتی میں رہے گا، قبلو رہے گا، تو اس کی حالت کے منافی ہے۔ ایسے جنگل میں پہنچ گیا، بیابان میں، وہاں اقامت کی نیت کرے گا، صحیح نہیں ہے۔ فرمایا ولا فی مفازت، اور نیت اقامت کی کرنا صحیح نہیں ہے خانہ بدوشوں کے علاوہ کے لیے، یعنی خانہ بدوشوں کے علاوہ اگر کوئی جنگل میں اقامت کی نیت کرتا ہے تو نیت صحیح، لیکن اگر خانہ بدوش اقامت کی نیت کرے جنگل میں تو خانہ بدوش جانتے ہو، جو انہوں نے اپنا سامان گھوڑوں، خچروں، گدھوں پہ لادا، چل پڑے اور کہیں جگہ اونچی صحیح دیکھی، انہوں نے لگائے اپنے تمبو، خیمے بنائے اور سامان بھرا رہنے لگے۔ وہ کہیں بھی جنگل میں یہاں وہاں کہیں بھی رہ لیتے ہیں، ان کی عادتیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ رہ سکتے ہیں، لیکن جس کی عادت نہیں ہے، نواب صاحب کو جنگل میں ڈال دو 15 دن، کیسے رہیں گے وہ؟ تو یہ مطلب ہے ولا فی مفازت لغیر اہل الاخبیہ۔ اخبیہ الخبا معنی ہوتا ہے خیمہ، اسی کی جمع اخبیہ۔ اہل الاخبیہ خیموں والے، وہ خیمے اور تمبو لگا کر رہتے ہیں، خیمے والوں کے علاوہ کے لیے لفظی ترجمہ ہوگا، اور اس کا سلیس ترجمہ ہوگا بامحاورہ۔ اور خانہ بدوشوں کے علاوہ جنگل میں اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب ان کا بیان چل رہا ہے جن کے لیے اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ ولا لعسکرنا بدار الحرب، اور نہ ہی ہمارے لشکر کے لیے دار الحرب میں اقامت کی نیت کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے لشکر، لعسکرنا ہمارا لشکر یعنی مسلمانوں کے لشکر کے لیے، دار الحرب میں کافروں کے دیش میں، دار الحرب میں کافروں کے دیش میں مسلمانوں کے لشکر کے لیے اقامت کی نیت کرنا صحیح
لشکر گیا ہے، ظاہر سی بات ہے جنگ کے لیے گیا ہوگا، اب وہاں پہنچا ہے تو لشکر قرار اور فرار کے درمیان متردد ہے، قرار اور تو گئے ہیں، فتح جب ہو جائے 2-4 دن لگے 6 دن لگے تو بس کام ہو گیا، رہنے تھوڑی گئے وہاں پر، اور پھر ممکن ہے فتح نہ ہو پائے، مورچہ چھوڑنا بھی پڑے، تو ان کی حالت جو ہے قرار فرار کے درمیان متردد ہے، لہذا ان کے لیے بھی اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا لشکر دارالحرب جائے، وہاں جا کر اس کے لیے اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کب نکلنا پڑے۔ وہی بتا وَلَا لِعَسْكَرِنَا، اور نہ عسکر مانے لشکر، اور نہ ہی ہمارے لشکر کے لیے، ہمارا لشکر یعنی مسلمانوں کا لشکر، اور ہمارے لشکر کے لیے بدار الحرب، دار الحرب میں اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ ولا بدارنا فی محاصرۃ اہل البغی، ولا بدارنا، ابھی تو دار الحرب تھا، اب یہ دارنا، اور نہ ہی ہمارے دار میں یعنی دار الاسلام میں، اور لشکر کے لیے اقامت کی نیت کرنا صحیح باغیوں کے محاصرے میں، باغیوں کے اور باغیوں کے محاصرے میں، دار الاسلام میں بھی لشکر کے لیے اقامت کی نیت کرنا صحیح۔ مان لو دار الاسلام ہے، مثال کے طور پر عراق کی سرزمین ہے، عرب کی سرزمین ہے، کویت کی سرزمین ہے، قطر کی سرزمین ہے، عمان ہے، شام ہے، مصر ہے، سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یمن ہے، یہ سب اسلامک ہیں۔ وہاں کوئی گروہ، کوئی ٹیم باغی ہو گئی، جیسا سیریا میں ہو گئے تھے لوگ، عراق میں ہو گئے تھے، کوئی ٹیم باغی ہو گئے، سرکش لوگ، اب گورنمنٹ کی طرف سے لشکر گیا، حکومت کی طرف سے انہیں زیر کرنے کے لیے، اور دارالاسلام میں کچھ باغی لوگ پیدا ہو گئے، ان کے محاصرے کے لیے لشکر گیا مسلمانوں کا، تو ایسی صورت میں بھی مسلمانوں کے لشکر کے لیے اقامت کی نیت کرنا صحیح ہو سکتا ہے۔ باغیوں کو 2 دن میں ہی زیر کر دیا جائے، ہو سکتا ہے 4-6 دن میں زیر ہو جائے، یا ایسے ہی مان جائے، یا ہو سکتا ہے وہ غالب آنے لگے، انہیں چھوڑ کے بھاگنا پڑے، تو ان کی حالت بالکل ظاہر نہیں ہے کہ کیسے حالات سامنے آئیں گے، تو یہی مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ وَلَا بِدَارِنَا فِي مُحَاصَرَةِ أَهْلِ الْبَغْيِ، اور نہ ہی اقامت کی نیت کرنا صحیح ہے دارالاسلام کے اندر باغیوں کے محاصرے میں، باغیوں کے محاصرے میں اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو یہ ہوا کہ ان کے لیے اقامت کی نیت صحیح نہیں ہے، ان کے لیے صحیح نہیں ہے، ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ آ رہا ہے، اب مسئلہ یہ آ رہا ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن امام صاحب جو ہیں مقیم ہیں، کیا ہیں؟ مقیم، جیسے کہ یہاں پر ہے، مان لیجئے مسجد رضا میں نماز ہوتی ہے تو جو بھی پڑھاتا ہے مقیم ہی ہوتا ہے، تو امام صاحب مقیم ہیں۔ اب جو مصلی ہیں ان میں کچھ مسافر بھی ہیں، ان میں جیسے بہت سارے لوگ مسافر یہاں درگاہ شریف پہ حاضری دینے آتے ہیں دور دراز سے، تو مسافر بھی ہیں۔ تو اب مقیم امام کے پیچھے مسافر نماز پڑھنا چاہے، مان لیجیے ظہر کی نماز ہوگی، مقیم امام پڑھا رہا ہے، مسافر آیا، مسافر پر تو 2 رکعت فرض ہے ظہر کی، اب وہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، مقیم امام نماز پڑھا رہا ہے، کتنے رکعت پڑھائے گا؟ 4 رکعت نماز پڑھائے گا، اس کے پیچھے مسافر پڑھ سکتا ہے، مسافر مقتدی ہے، 4 پڑھائے گا تو مسافر بھی 4 ہی رکعت پڑھے گا، مسافر بھی 4 ہی رکعت پڑھے گا، تو وہی بتایا۔ وَإِنِ اقْتَدَى مُسَافِرٌ، اور اگر کوئی مسافر اقتداء کرے بِمُقِیمٍ، کسی مقیم امام کی، کسی فی الوقت، وقت کے اندر، صحا، تو اقتداء کرنا صحیح ہے۔ فی الوقت کا مطلب یہ ہے جس وقت میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اسی وقت کی ہو، ظہر میں پڑھا رہے ہیں تو ظہر کی ہی پڑھاتے ہو، جس وقت پڑھا رہے ہیں اسی وقت کی نماز ہو رہی ہو تو مسافر آ کر مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا صحا، تو اگر مسافر مقیم امام کی اقتداء کرے وقت کے اندر، صحا تو اقتداء کرنا صحیح ہے، لیکن اب مسافر پڑھے گا کہ وَأَتَمَّهَا 4، اور مسافر اس کو 4 رکعت پورا کرے،
کتنی رکعت پڑھے گا؟ اتمھا، اس کو پورا کرے، اربعن، 4 رکعت، وبعدہ لا یصح، اور وقت کے بعد اقتدا کرنا صحیح نہیں ہے، اور وقت کے بعد اقتدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ شاید کہیں یہ مسئلہ اس طریقے کا بتایا ہے نہیں؟ اچھا ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ وقتیہ نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی کچھ لوگوں کی، ظہر کی نماز چھوٹ گئی، تو اب مان لیجئے 10-20 لوگوں کی چھوٹ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں قضا، سب کی چھوٹی ہوئی ہے، تو کل ظہر چھوٹ گئی تھی، انہوں نے آج ظہر کے وقت میں نیت باندھی جماعت سے پڑھنے کی، پڑھ سکتے ہیں قضا نماز، اگر سب کی چھوٹ گئی ہے، سب کی قضا ہو گئی ہے، قضا ہے کل کی، کب کی ہے؟ ایک مثال ہے، کل کی ہے، آج کی بھی ہو سکتی ہے، عصر میں پڑھتے ہوں، تو چھوٹی ہوئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جو نماز چھوٹی ہوئی یہ پڑھ رہے ہیں وہی نماز مسافر کی بھی چھوٹ گئی تھی، مسافر کی بھی قضا ہوئی تھی، تو اب مسافر ان کے پیچھے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا وقت نہیں ہے، وقت گزر چکا ہے، اب تو یہ قضا کر رہے ہیں، تو سوال پیدا ہوگا وقت میں کیوں پڑھ سکتا تھا؟ تو وقت میں اس لیے پڑھ سکتا تھا کہ وقت میں مسافر کے لیے گنجائش تھی کہ وہ اقامت کی نیت کر سکتا ہے، جب اقامت کی نیت کر لے گا تو وہ سیم ہو جائے گا ان کی طرح، مقیم کی طرح، یہ گنجائش تھی، لیکن جب سفر میں ہی نماز قضا ہو گئی تو کنفرم ہو گیا کہ یہ 2 ہی رکعت ہے، اور جو وقت گزر گیا اس میں اقامت کی نیت کیسے کر سکتا ہے؟ مقیم ہو گیا، کل مسافر تھا، گزرے ہوئے کل کے بارے میں آج نیت کیسے کرے گا؟ آنے والے کل کی نیت تو کر سکتا ہے، تو وہاں وقت تھا، وہ نیت کر سکتا تھا کہ میں نے اقامت کی نیت کر لی، تو اس لیے وقتیہ نماز تو صحیح ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد اگر جماعت کے ساتھ لوگ قضا کرتے ہوں، اگرچہ مسافر کی وہی نماز چھوٹ گئی ہو، لیکن وقت کے بعد وہ مقیم امام کے پیچھے قضا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ وہی مسئلہ بتایا، وبعدہ لا یصح، اور وقت گزرنے کے بعد وقت گزرنے کے بعد مسافر کا مقیم امام کی اقتدا کرنا صحیح نہیں ہے، وبعکسہ صح فیہما، اور اس کے برعکس، یعنی امام کو مقتدی بنا دو، مقتدی کو امام بنا دو، یعنی اب امام ہو گئے مسافر، اس کے برعکس صورت میں دونوں میں جائز ہے، وقت کے اندر بھی اقتدا کرنا جائز ہے کہ کوئی مقیم مسافر کی اقتدا کرے، اور وقت کے بعد بھی، وقت میں تو اس طرح کہ مسافر امام نماز پڑھا رہا ہے، ظہر کی نماز ہی ہو رہی، ظاہر سی بات ہے امام مسافر ہے 2 رکعت پڑھائے گا، باقی لوگ اس کی اقتدا میں پڑھ رہے ہیں، مسافر ہیں، اور ان میں مقیم بھی آ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے گئے، مکہ فتح ہوا، تو حضور پاک علیہ السلام مدینہ شریف سے تشریف لے گئے تھے، مسافر تھے، تو آپ نے نماز پڑھائی، آپ مسافر تھے، اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز مکمل کر لو اس لیے کہ میں مسافر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جو مسافر صحابہ تھے انہوں نے بھی پڑھی، اور جو مکہ کے رہنے والے تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی، تو مسافر امام کے پیچھے مقیم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے مسافر 2 رکعت پہ سلام پھیرے گا، اس کے ساتھ جتنے مسافر مقتدی ہیں وہ بھی پھیر لیں گے، لیکن جو مقیم تھے وہ سلام نہیں پھیریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اور اپنی نماز کو وہ مکمل نہیں کریں گے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو مسافر امام ہو، مقتدی مقیم ہو، اس کے پیچھے وقت کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سب کی نماز قضا ہو گئی، کچھ مسافروں کو بھی کچھ مقیم کی بھی قضا ہوئی، اب مسافروں نے اپنی قضا شروع کی جماعت کے ساتھ، مسافر ہی امام ہے، قضا نماز تھی، مسافر امام ہے، مقتدی کچھ مسافر ہیں اور کچھ مقیم بھی ہیں جن کی نماز چھوٹ چکی ہے، تو یہ والے مقیم جن کی نماز چھوٹی ہے یہ بھی اس مسافر کے پیچھے اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسافر کی نماز زیادہ قوی ہے مقیم کی نماز کے مقابلے میں جو چھوٹ گئی ہے، مسافر کی نماز زیادہ قوی ہے مقیم کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ مسافر کی نماز میں قاعدہ اولیٰ فرض ہے، قاعدہ اولیٰ، اور مقیم کی نماز میں واجب ہے، اور فرض و واجب میں بڑا کیا ہوتا ہے؟ فرض، زیادہ قوی کیا ہوتا ہے؟ اور وہ اس کے پاس ہے۔ تو اگر مسافروں کی نماز چھوٹ گئی ہو، بعد میں وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ مسافر امام کے پیچھے قضا کے طور پر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر امام مقیم ہے، مقتدی مسافر ہے، تو مسافر مقتدی وقت کے اندر تو امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر قضا کر رہا ہے مقیم امام تو مسافر مقتدی اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
دیکھیں وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَن يَقُولَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّي مُسَافِرٌ وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ اور امام کے لیے مستحب ہے، یعنی جب مسافر امام بنے تو اس کے لیے مستحب ہے ان یقولا کہ وہ کہے اتموا صلاتکم تم اپنی نمازیں پوری کر لو اس لیے کہ میں مسافر ہوں۔ آگے کہا وَيَنبَغِي أَن يَقُولَ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ اور مناسب تو یہ ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ میں بھائی مسافر ہوں، 2 رکعت پڑھاؤں گا، آپ لوگ اپنی نمازیں مکمل کر لینا۔ تو یہ ضروری ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ بتا دے کہ میں مسافر ہوں، تم اپنی نمازیں پوری کر لینا، کیونکہ اقتداء کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ امام کا حال معلوم ہو کہ مسافر ہے یا مقتدی ہو، مسافر ہے یا مقیم ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دے۔ ہاں کچھ کہا؟ بولو۔ جماعت کا ثواب تو اتنا ہی ملے گا؟ ہاں جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو اب بتایا نا ہم نے جیسے کہ مسافر نے نماز پڑھائی، 2 رکعت پہ سلام پھیر لیا، اب اس کے کچھ مقتدی مقیم ہیں وہ اپنی 2 رکعتیں کریں گے، ان میں قرات، کیونکہ یہ جو مقتدی ہیں اپنی اب 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ من وجہ منفرد ہیں، من وجہ اور من وجہ لاحق ہیں۔ لاحق وہ ہوتا ہے جس نے نماز ساتھ شروع کی امام کے، پھر کسی وجہ سے وضو وغیرہ ٹوٹ گیا، وہ نکلا، پھر وضو کر کے پھر آ گیا، شریک جماعت ہو گیا۔ تو یہ من وجہ منفرد کی طرح ہیں اور من وجہ لاحق کی طرح ہیں۔ منفرد کے لیے 4 رکعت والے فرض میں بعد کی 2 رکعتوں میں قرات کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور لاحق کے لیے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ لاحق اسی حکم میں ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے اب بھی، اور لاحق کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنا کیا مکروہ ہے؟ تو جہاں پر مستحب اور مکروہ تحریمی جمع ہوں ایسے معاملے کو چھوڑنا ہی افضل ہوتا ہے۔ لہذا بعد کی 2 رکعتیں جو یہ مقیم مکمل کریں گے ان میں قرات سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، وہی بتایا ولا یقرأ المقیم، اور مقیم قرات نہ کرے فیما اس میں یتمہ جسے وہ پورا کر رہا ہے بعد فراغ امامہ المسافر اپنے مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد، اپنے مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد مقیم جسے پورا کر رہا ہے جس نماز کو اس میں قرات نہ کرے فی الاصح مذہب کے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، بہت آسان سی بات ہے۔ نماز قضا ہوئی، اگر سفر میں قضا ہو گئی، اگر نماز سفر میں قضا ہو گئی ظہر کی، اب اس کی قضا پڑھنا ہے تو کتنے رکعت پڑھیں گے؟ 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ عصر کی قضا ہوئی تو 2 پڑھیں گے، اور اگر حضر نہیں قضا ہوئی سفر میں، ظہر کی چھوٹ گئی، اب گھر آ گئے مقیم ہو گئے، تو اب قضا کتنی کرو گے؟ 2 ہی رکعت قضا کرنا ہے، جس پوزیشن کی قضا ہو گئی تھی اسی پوزیشن میں وہ رہے گی۔ اور اگر حضر میں چھوٹی تھی، گھر پہ 1-2 نمازیں چھوٹ گئی، ظہر اثر چھوٹ گئی، بعد میں سفر کی، آپ سفر میں چاہتے ہو قضا کر لوں تو حضر والی نماز قضا کرنا ہے، سفر میں تو کتنی پڑھو گے؟ 4 پڑھو گے۔ یہی مسئلہ بتایا، آسان سی بات ہے۔ وفائتۃ السفر والحضر تقضى 2 و4 وفائتۃ السفر اور سفر کی چھوٹی ہوئی نماز، حضر اس کے برخلاف ہے، سفر میں نہ ہو، گھر پہ ہو، اقامت میں ہو، سفر اور حضر کی چھوٹی ہوئی نماز تقضا قضا کی جائے گی 2 رکعت۔ یہ 2 رکعت کون سی ہوگی؟ کس کی چھوٹی ہوئی؟ سفر کی۔ و4 اور 4 رکعتیں یہ کون سی ہوگی؟ حضر والی ہوگی۔ پھر بتایا والمعتبر فیہ آخر الوقت، اور اس میں معتبر آخر وقت ہے۔ نماز کے 2 اور 4 ہونے میں یا سفر اور حضر کی ہونے میں آخر وقت معتبر ہے۔ مطلب یہ ہے وہ مسافر تھا، سفر کرتا رہا، آخر وقت میں وقت ختم ہونے میں 5 منٹ رہ گئے تھے، ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، ظہر کا وقت تھا، 5 منٹ رہ گئے تھے، پہنچ گیا اپنے گھر، مقیم ہو گیا، اقامت کی نیت کر لی، 5 منٹ رہ گئے تھے، اب وہ نماز قضا ہو گئی۔ تو کیسی قضا ہوئی؟ وقت کا اعتبار ہے، سفر کی قضا ہوئی، حضر اسی طرح ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی آج کی، دیر کرتا رہا یہاں تک کہ 5-4 منٹ رہ گئے، پلان اس بیچ میں ہو گیا سفر کا اور نکل پڑا، 4-5 منٹ وقت باقی تھا، سفر شروع کر دیا اور نکل گیا شہر سے اسی بیچ میں، اب نماز چھوٹ گئی۔ تو یہ کیسی چھوٹی؟ کیسی چھوٹی؟ آخر وقت کا اعتبار ہے، سفر میں ہے، آخر کے 5 منٹ میں مسافر ہو گیا ہے، تو کیسی چھوٹی؟ سفر کی چھوٹی ہے، 2 رکعت کی قضا کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟
یہ بتایا ہے. ٹھیک ہے. آخری وقت میں اگر مسافر تھا قضا ہوئی تو سفر کی نماز قضا ہوئی، اور اگر آخری وقت میں وہ مقیم ہو گیا تھا اور نماز قضا ہوئی تو اقامت والی نماز، حضر والی نماز قضا ہوئی ہے.